اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین کرام، آپ نے امام بخاری علیہ الرحمہ کا نام بار بار سنا ہوگا۔ یہ بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، صحیح بخاری کے لکھنے والے ہیں۔ ان کی مختصر زندگی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سنیے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجیے۔ اللہ والوں کی زندگی میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے اور ان کے ابا کا نام اسماعیل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے اور آپ کی پیدائش بخارا ہی میں 13 شعبان 190 پر 4 ہجری میں ہوئی۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا رہ گیا۔ بچپن میں اچانک ان کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امی کو بہت صدمہ تھا۔ بارگاہ الہ میں بار بار رو رو کر دعا کرتی تھی، اللہ اچانک میری بیٹی کی آنکھ کی روشنائی چلی گئی ہے، دوبارہ لوٹا دے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا میں بہت بڑا اثر ہے۔ امام بخاری کی ماں ہمیشہ دعا کرتی رہتی تھی، اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی ہے، دوبارہ لوٹا دے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں، اے بخاری کی ماں تیری دعا قبول ہو گئی۔ صبح دیکھا تو بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ امام بخاری بڑے ذہین اور فطین تھے۔ بچپن ہی سے حدیث سننے کا بے انتہا شوق تھا۔ اس کے لیے بہت سارے ملکوں کا سفر بھی کیا۔ کوئی حدیث سنتے تو فوراً یاد کر لیتے، چنانچہ خود فرماتے تھے، مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ اس کے علاوہ احادیث یاد ہیں۔ اسی شوق و جذبے کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن دکھایا، لوگ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ امام بخاری تقریباً 23 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے بلند پایا تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں تقوی و طہارت کا بے انتہا اہتمام کیا۔ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتے، پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے قریب میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام مسجد بخاری۔ وہ اسی جگہ بیٹھ کر احادیث لکھتے تھے، اسی کے لیے اس مسجد کا نام مسجد بخاری رکھا گیا ہے۔ بخاری شریف لکھنے کے لیے 16 سال کی مدت درکار ہوئی۔ 16 سال میں بخاری لکھ کر مکمل فرما دیے، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا ہے، اور یہ احادیث کے ذخیروں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال 250 پر 6 ہجری میں عشاء کی نماز کے بعد انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور ہمارے اولاد کو امام بخاری جیسا ذہین عطا فرمائے، تقوی و طہارت عطا فرمائے اور احادیث کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی، میرے سننے والے بھائی بہنوں کو بھی، ساری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک کیجئے ہمارے چینل کو، سبسکرائب کیجئے، بازو والے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ مور نوٹیفیکیشنز آپ کو ملیں۔